روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ نظر نہیں آتے، جن نظر نہیں آتے، بلکہ جن کو جن کہتے اس لیے کہ وہ نظر نہیں آتے، تو مگر حضور علیہ السلام سے قرآن سن کر جنات اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب غریب نواز، اللہ اکبر، جب اس اجمیر شریف کی سرزمین پر رائے پتورا نے غریب نواز پہ ظلم کیا، پانی بند کیا، آپ کو پتہ ہے اس نے پانی بند کیا، غریب نواز نے اپنے کاسے میں پانی منگا لیا، اس نے جادو کیا، جادو کا زور ختم کیا، پتھر بھیجا، انگلیوں پہ پتھر کو روک لیا، سب کچھ کیا۔ اب رائے پتورا کا آخری حربہ تھا، یہاں پر ایک جنات تھا اور وہ انا ساگر کے کنارے کھڑا رہتا تھا، لوگوں کو وہ نظر آتا تھا، لوگ اس کی بھی عبادت کرتے تھے، اس جن کی۔ اس کو تاریخ میں سادی دیو لکھا گیا ہے۔ اب اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم و واقعہ پیش کروں کہ سادی دیو جو تھا وہ لوگوں سے بات کرتا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں، جس کی لوگ عبادت کر رہے ہوں، اگر وہ لوگوں سے بات چیت کرے تو لوگوں کی عقیدت اس سے کتنی پختہ ہوگی۔ اینڈ یہ ہوتا تھا کہ جب اجمیر شریف کے لوگ تنگ آ جاتے، پریشان ہو جاتے، معاملے میں پھنس جاتے، تو آخری ان کا حربہ تھا سادی دیو کا استعمال۔ رائے پتورا سادی دیو کے پاس آیا اور سادی دیو سے کہا، سادی دیو، یہ فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے، چھوٹی چھوٹی ہلکی ذات کے لوگ ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے دیکھا دیکھی جو اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں وہ بھی مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، اس فقیر کو یہاں سے بھگا دے۔ اس کے لیے کوئی بہت معمولی کام تھا، اس لیے کہ جنات اتنا اونچا قد اس کو دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر جائیں، اس کو تو ایک انسان کو 6 فٹ کے آدمی کو چٹکیوں میں مسلنے میں کیا مشکل تھی، جیسے چوٹی مسلی جا سکتی ہے ویسے وہ انسان مسل سکتا تھا، طاقتور۔ جب وہ پیر اوپر اٹھاتا اور زمین پہ رکھتا تو اس کی دھمک دور تک کے سنائی دیتی۔ ایسے میں وہ آیا اور میرے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر، ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اے فقیر تو یہاں سے نکل جا، اے فقیر تو یہاں سے چلا جا۔ اللہ اکبر، جب وہ وہاں سے نکلنے کی بات کرتا ہے تو غریب نواز فرماتے ہیں، میں تو نہیں جانے کا، اس لیے کہ میں خود سے نہیں آیا، مجھے میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، اس لیے میں ایسے نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا اگر نہیں جاتا ہے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں تجھے مار دوں گا۔ غریب نواز نے فرمایا، سن، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اگر اللہ نے ہماری موت لکھی ہے تو بغیر کسی مارے بھی ہم مر سکتے ہیں، اور اگر اللہ نے موت نہیں لکھی ہے تو ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی ہمیں موت کے گھاٹ اتار نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا، اس کو پتا چلا فلسفہ موت و حیات۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ انسان کی موت اگر نہ لکھی ہو تو ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کو کبھی موت کے گھاٹ اتار نہیں سکتے، اور اگر موت لکھی ہو تو آدمی بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے، آدمی کھاتے کھاتے مر جاتا ہے، آدمی سوئے سوئے مر جاتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اس نے کہا کہ آپ مر جائیں گے اگر یہاں سے نہیں جائیں گے، تو فرمایا اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو مر جائیں گے، اللہ نے نہیں لکھی ہے تو ہمیں کوئی مار نہیں سکتا۔ اور یہی تصور ہمیں بھی اپنے دل میں رکھنا چاہیے، موت سے نہ ڈرو، موت کا ایک وقت متعین ہے، اگر موت آ گئی تو قلعے میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتے، اور اگر موت نہیں آئی تو اللہ اکبر، ساری کائنات مل کر بھی ہماری جان نہیں لے سکتی، اس لیے کہ اللہ کے یہاں موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ قلعے میں رہوں گا تو مجھے موت نہیں آئے گی، تو قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں وہاں موت آ کر کے رہے گی، موت آئے گی تو مضبوط قلعہ بھی بچا نہیں سکتا، اس لیے موت سے نہ ڈرو۔ امت مصطفیٰ جب موت سے ڈرنے لگے گی تو میرے آقا نے فرمایا وہ بزدل ہو جائے گی، موت کا خوف تمہیں بزدل کر دے گا، اور جب تم بزدل ہو جاؤ گے تو اسلام دشمن طاقتیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے موت مانگو مت، مگر موت سے محبت کرو، موت سے نفرت مت کرو، موت وقت پر آئے گی۔ تو غریب نواز نے فرمایا اگر اللہ چاہے تو میں مروں گا، نہ چاہے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی،
فرمایا سن، اگر تو بھی مسلمان ہو جائے تو بھی کلمہ پڑھ، تو بھی کلمہ پڑھ، اور اگر تو مسلمان ہو جائے تو پھر یاد رکھ اللہ تیری مراد بھی پوری کرے گا۔ اگر تو بھی اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے، تو اللہ تیری مراد بھی پوری کرے گا۔ اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے، میری کیا مراد ہو سکتی ہے، اور میری مراد کیسے پوری ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، غریب نواز نے فرمایا تو یہاں کھڑا رہتا ہے بڑے کر و فر اور گھمنڈ کے ساتھ، لیکن رات کو چپکے سے تو وہ فلاں بت خانے میں جاتا ہے اور وہاں کی ایک تراشی ہوئی پتھر کی مورت ہے، ایک تراشی ہوئی پتھر کی مورت ہے، اس پتھر کی مورت کے قدموں میں بیٹھ کر تو منتیں کرتا ہے کہ میں تجھ سے پیار کرنے لگا ہوں، مجھے تیری محبت ہو گئی ہے، مجھ سے بات تو کر، مجھ سے بات تو کر۔ مگر وہ پتھر کی مورت تجھ سے بات نہیں کرتی، وہ پتھر کی مورت تجھ سے بات نہیں کرتی۔ اگر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو انشاءاللہ تیری وہ مراد بھی پوری ہوگی کہ وہ پتھر کی مورت تجھ سے بات کرے گی، تجھ سے کلام کرے گی۔ اس نے کہا ایسا؟ اور پھر وہ سادی دیو سرکار غریب نواز کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ اس جنات نے بھی کلمہ پڑھا۔ دیکھو جنات کی ایک خصوصیت ہے، وہ جو شکل چاہے اختیار کرے، کتا بن جائے، گائے بن جائے، جانور بن جائے، انسان بن، وہ کسی بھی شکل اختیار کرے، چھوٹی شکل بنا لے، بڑی شکل بنا لے، وہ جنات ہوتے ہیں۔ جنات کے متعلق احادیث میں بہت ساری باتیں آئی ہے جس کا ذکر میں یہاں نہیں کرتا، لیکن یہ بات اہل علم جانتے ہیں کہ اس کی شکلیں وہ بدلنے کا اختیار بھی رکھتا ہے، اللہ نے اس کو اتنا اختیار دیا، کتے کی شکل بھی وہ اختیار کر سکتا ہے۔ تو جس وقت اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا، اب اس نے کہا اے معین الدین، آپ نے کہا تھا کہ وہ مورت مجھ سے بات کرے گی، کلام کرے گی، اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور چلیں اور اس کی میری بات کروائیں۔ غریب نواز نے فرمایا جا اس سے کہنا کہ تجھے معین الدین بلاتے ہیں، اس سے کہنا تجھے معین الدین بلاتے ہیں۔ مورخین نے پتہ نہیں کہاں تک انصاف کیا ہے، لیکن ہندوستان کا مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ جب وہ سادی دیو وہاں پہنچا اور اس مورت کو پکڑ کر اس نے کہا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں، تو وہ مورت اصل بن کر کے چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اور پھر اس نے کہا آج میں بہت خوش ہوں، آج میں بہت خوش ہوں، میں شاد ہو گیا ہوں، میں شاد ہو گیا ہوں۔ غریب نواز نے فرمایا جا، آج سے میں نے تیرا نام سادی کی بجائے شادی رکھ دیا کہ تو اب ہمیشہ خوش رہے گا، تو ہمیشہ شاد رہے گا۔ تو میرے خواجہ وہ ہے جن کی چوکھٹ پر صرف انسان نہیں بلکہ جناتوں کی مرادیں بھی پوری ہوئی ہیں۔ آپ اس بارگاہ میں آئے ہو، نمازوں کا اہتمام لے کر کے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو اور اچھے مسلمان بن کر جاؤ۔ غریب نواز ہمیں اچھا مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے، اچھا انسان بنانے کے لیے آئے تھے۔ غریب نواز ہمیں لڑانے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ لڑنے والوں کو ملانے کے لیے آئے تھے۔ اور آخری بات عرض کر دوں، جو غریب نواز کے مریدوں میں شامل ہوئے ان کی فکر کیا بنی؟ آج ہم پڑوسی سے لڑتے ہیں، بیوی سے لڑتے ہیں، بچوں سے لڑتے ہیں، بھائیوں سے لڑتے ہیں، بہنوں سے لڑتے ہیں۔ دیکھو غریب نواز کے سلسلے کی فکر کیا ہے۔ غریب نواز کے مرید ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور ان کے مرید ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بابا فرید بہت مشہور نام ہے، کوئی بہت تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرید ملت و الدین، جن کے نام کا نعرہ ہم لگاتے ہیں نا، یا فرید، بولو کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ یا فرید حق فرید، یا فرید حق فرید، سب مل کے یا فرید۔ حق فرید۔ بڑی ہستی ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد، صابر پاک کے پیر و مرشد، اور غریب نواز کے مرید۔ ان کا ایک مرید تھا، وہ لوہے کا کام کرتا تھا، لوہار تھا، لوہار۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں لوہار ہوں، اپنے پیر کو کیا تحفہ دوں؟ اس لیے کہ مرید پیر کو تحفہ دیتا ہے، تو اپنے پیر کو کیا تحفہ دوں؟ تو اس نے ایک کینچی بنائی اور کینچی بنا کر وہ لایا اور بابا فرید سے کہا حضور میں لوہار ہوں، یہ کینچی تحفے میں آپ قبول فرما لیں۔ بابا فرید نے فرمایا اے بابا، ہم صوفی لوگ ہیں، ہم لوگ تحفے کا انکار نہیں کرتے، لیکن تو لوہار ہے، تو کینچی بناتا ہے، کینچی تو تو سوئی بھی تو بناتا ہے نا، تو کینچی بناتا ہے تو تو سوئی بھی بناتا ہے، تحفے میں کینچی لانے کی بجائے میرے لیے سوئی لا کر دے۔
میں تیرے تحفے کا انکار نہیں کرتا، لیکن مجھے قینچی مت لانا، مجھے کیا لا کے دے؟ سوئی لا کے دے۔ اس نے کہا حضور سوئی کیوں؟ فرمایا بیٹا قینچی اور سوئی میں فرق یہ ہے کہ قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے، قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے۔ تو ہم ایک کو دو کرنے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ دو کو ایک کرنے والے